الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى، صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، معزز سامعین اعظام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، جس آیت پاک کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے ابھی کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں تمام انسانوں کی ایک بیماری اور اس کا علاج اللہ نے اس کے اندر بتایا. اس چھوٹی سی آیت میں اللہ نے بیماری کی تشخیص بھی فرما دی اور اس بیماری کا علاج کیا ہے اللہ نے وہ بھی بتایا. قرآن کریم کا وہ اعجاز ہے، وہ معجزہ ہے کہ اس کی آیتیں بظاہر چھوٹی سی دیکھنے میں نظر آتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی آیتوں میں کتنی بڑی بڑی زبردست حکمتیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں. اگر انسان قرآن کریم کا مطالعہ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اس کے موتی اور اس کے جواہر انسان کے سامنے واضح ہوتے ہیں. اللہ نے جو یہ آیت نازل فرمائی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو. ترجیح دینا کہتے ہیں اچھا سمجھنا. تم دنیاوی زندگی کو اچھا سمجھتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ خوشی کی ہوں، غم کی ہوں، وہ کوئی بھی کامل نہیں. دنیا میں کوئی بھی چیز کامل اور مکمل نہیں. مثال کے طور پر یہاں انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، لیکن اس خوشی کے ساتھ غم کا کانٹا لگا ہوا ہے. دنیا میں کسی کو غم لاحق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ غم مسلسل اس کی زندگی میں رہتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کبھی اس کو خوشی بھی حاصل ہو جاتی ہے. گھر میں اللہ کی طرف سے اولاد پیدا ہوتی ہے، انسان کو اس اولاد کے پیدا ہونے پر ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، لیکن وہی اولاد جب اللہ رب العزت واپس اپنے پاس اس کو بلا لیتا ہے اور دنیا سے اس کو اٹھا لیتا ہے تو پھر اسی اولاد کی وجہ سے انسان کو غم لاحق ہوتا ہے. غرض یہ کہ دنیا کی کوئی بھی چیز کامل اور مکمل نہیں ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر سمجھیں، ایک انسان ہے، وہ کھانا اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، وہ کھانا جس کی طرف انسان کا دل اٹریکٹ ہو رہا ہے، جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کھانے کو کھایا جائے. بہترین لذیذ ترین غذائیں دسترخوان پر موجود ہے، لیکن ایک لمٹ ہے اس کی خوشی کی. انسان وہ کھانا کھاتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جائے، اگر کوئی لاکھوں روپے بھی اس کو دے کر کے کہے کہ اس کھانے کو کھا لو، انسان چاہ کر بھی اس کو نہیں کھا سکتا. انسان چاہ کر بھی اس کو نہیں کھا سکتا، کیونکہ اس کی ایک حد تھی، وہ حد پوری ہو گئی، اب اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس کو کھا سکے. اسی طریقے سے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے،
اور جو چیزیں انسان پسند کرتا ہے اس کے من کی مرضی کے مطابق وہ تمام غذائیں دسترخوان پر موجود ہے، لیکن دماغ میں کوئی ایسی الجھن ہے، ٹینشن ہے، جس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا کھانا اکارت ہے، بیکار ہے، اور انسان ایک لقمہ بھی اس کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا۔ دماغ میں کوئی ایسی الجھن، ٹینشن، پریشانی ہے کہ بہترین غذائیں سامنے ہونے کے باوجود وہ اس کو نہیں کھا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ نہ تو کوئی بھی کامل نہیں ہے، چاہے وہ خوشی کی چیز ہو چاہے غم کی چیز ہو، خوشی کے ساتھ غم منسلک ہے اور غم کے ساتھ خوشی منسلک ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے اللہ نے وہاں پر جو چیزیں رکھی ہیں وہ پائیدار رکھی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، جبکہ یہ دنیا کی زندگی نہ باقی رہنے والی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی خوشی مکمل ہے، اور آخرت کی زندگی وہ کامل اور مکمل بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، لیکن تم اس کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو زیادہ اچھا سمجھ رہے ہو۔ آج تمہارے دن اور رات کی محنتیں، شب و روز کی تمام گردشیں، ہر چیز صرف اس چیز پر خرچ ہو رہی ہے کہ میری دنیا سنور جائے، مجھے بڑا مرتبہ حاصل ہو جائے، میرے پاس بہترین بنگلہ ہو، بہترین گاڑی ہو، اور لوگ میری عزت کریں، بلند و بالا منصبے پر اور عہدے پر مجھے جو ہے وہ مل جائے اور اس پر میں فائز ہو جاؤں۔ ان تمام سوچوں کے درمیان ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی اور سوچنے کی کبھی کوشش کی کہ اللہ کے یہاں ہمیں جانا ہے، جو آخرت کی زندگی ہمیشہ پائیدار زندگی ہے، ہمیں اس کے سلسلے میں کوئی فکر نہیں، ہمیں اس کے سلسلے میں کوئی فکر نہیں، جس کے لیے ہم حلال و حرام کو ایک کر رہے ہیں، نہ ہمیں حرام کی تمیز ہے نہ حلال کی تمیز ہے، جیسا آئے بس قبول ہے، اس کے لیے ہم دوسروں کا حق مار رہے ہیں، دوسروں کی زمینیں جائیدادوں کو ہڑپ کر رہے ہیں، دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، بس ہمارے پاس مال آ جائے، جس طریقے سے چاہے آ جائے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ہم اس سلسلے میں کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جس زندگی میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہم نے وہاں کے لیے کیا تیاریاں کی۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتے تھے بہلول، وہ مجذوب ٹائپ آدمی تھے، ہماری زبان میں کہا جائے مجذوب کہتے ہیں باولے جیسے دکھنے والے کو۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مست ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، رال منہ سے ٹپکتی رہتی ہے، ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، بس اپنی دنیا کے اندر وہ مگن ہوتے ہیں، لیکن نہ معلوم وہ کس رنگ کے اندر اور کس روپ میں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان کو کہا جاتا ہے مجذوب، جن کی بالکل الگ ایک دنیا ہوتی ہے۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، پھر مجذوب میں ہی بہت سارے طریقے کے ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو بالکل ہوش نہیں ہوتی، کسی چیز کا پتہ نہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ شعور باقی رہتا ہے، مست تو ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ بات سمجھتے بھی ہیں، کچھ کہہ بھی دیتے ہیں۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ان سے کبھی کبھی مذاق کر لیا کرتے تھے، اور یہ کہا ہوا تھا کہ جب بھی یہ میرے پاس آنا چاہیں، ان کے درمیان اور میرے درمیان کوئی بھی شخص رکاوٹ نہ بنے اور ڈائریکٹ ان کو میرے پاس آنے دیا جائے، کیونکہ وہ بادشاہ تھے، بادشاہ کے پاس آنے ہر کوئی آ جا نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے اپنے خدام سے، وزراء سے یہ بات کہی ہوئی تھی کہ جب بھی یہ میرے پاس آنا چاہیں تو ان کو کوئی بھی مت روکے، بلکہ یہ ڈائریکٹ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ آئے تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک چھڑی دی اور کہا کہ تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف شخص دنیا میں اگر کوئی ملے تو اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ غرض یہ کہ وہ زبان حال سے سائلنٹ میسج کے طور پر یہ کہنا چاہتے تھے کہ تم ہی دنیا کے سب سے زیادہ بڑے بے وقوف ہو، اگر تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف نظر آئے اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ انہوں نے لے کر کے رکھ لی،
بات آئی گئی ہو گئی، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، ایک وقت آیا کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے، اور بیمار ایسے ہوئے کہ بستر سے لگ گئے۔ بستر سے لگنا یہ محاورہ، یہ تعبیر اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب انسان بالکل آخری حالت میں پہنچ جائے، اور بس لوگ دعائیں کرنے لگے کہ بس پتہ نہیں اب کتنے دن کے باقی ہیں۔ یہ اردو کا ایک محاورہ ہے۔ وہ اتنے زیادہ بیمار ہوئے کہ بستر سے لگ گئے۔ بہلول ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ کیا بات، کیسے حالات ہیں؟ کہا بس کیا بتاؤں، بہت ہی زیادہ بیمار ہوں، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ آخرت کا سفر ہے۔ کہا تم نے وہاں کوئی نوکر وغیرہ نہیں بھیجے، کوئی خیمے لگانے والے نہیں بھیجے؟ کہا تم کیسی بیوقوفوں جیسی بات کرتے ہو، آخرت میں وہاں کچھ نہیں بھیجا جاتا۔ کہا اچھا واپس کب آؤ گے؟ کہا دیکھو ابھی تمہیں سمجھا، پھر واپس ایسی بات کر رہے ہو، وہاں سے واپس بھی نہیں آیا جاتا۔ جو انسان وہاں ایک دفعہ چلا گیا وہاں سے دوبارہ نہیں آ سکتا۔ وہ کہنے لگے حضرت بہلول کہ دیکھو تم نے مجھے یہ ایک چھڑی دی تھی، آج یہ میں تمہیں ہی واپس دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف جو نظر آیا وہ آپ ہیں۔ اس کی وجہ کہ دنیا میں جب آپ کو کسی سفر پر جانا ہوتا اور آپ کے سامنے کوئی سفر آتا تو آپ اس کے لیے بہت ساری تیاریاں کراتے، بہت سارے نوکر چاکر، حشم و خدم اور تمام طرح کے جو ہے آرام کی چیزیں اور اسباب راحت آپ اس کو فراہم کراتے، اور اس کے لیے تیاریاں آپ بہت دنوں سے شروع کر دیتے تھے۔ لیکن یہ سفر آخرت کا سفر ہے جہاں سے انسان کو واپس بھی نہیں آنا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، اس لیے مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف آپ نظر آتے، آپ اس چھڑی کو رکھیے۔ یہ سن کر کے وہ رونے لگے حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، اور کہنے لگے ہم تو تمہیں دیوانہ سمجھا کرتے تھے، لیکن تم سے زیادہ حکیم اور تم سے زیادہ عقل مند میری نظر میں کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر ہر چیز کے انکار کرنے والے موجود ہیں، دنیا کے اندر ہر چیز کے انکار کرنے والے موجود ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ سائنس کی دنیا میں جب آپ قدم رکھتے ہیں، سائنسدانوں سے آپ جب ملیں گے، ملاقات کریں گے، تو بعض سائنسدانوں کا یہ قول ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ ان کی الگ الگ تھیوریز ہیں۔ کچھ لوگ الگ الگ مذاہب کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے تو سب سے بڑی مثال پیش کر دی کہ اللہ رب العزت جو اس دنیا کے بنانے والے ہیں، لوگ انہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں کوئی شخص متفقہ طور پر آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس بات کا انکار کرے کہ موت نہیں آئے گی۔ کافر ہو، مسلمان ہو، مجوسی ہو، پارسی ہو، آدیواسی ہو، دلت ہو، سکھ ہو، اور دنیا کے کسی مذہب کا، کسی خطے کا رہنے والا ہو، کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس کو موت نہیں آئے گی۔ جو لوگ خدائے رب العالمین کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ موت تو آئے گی، ضرور ایک نہ ایک دن دنیا سے ہم کو جانا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہو۔ لیکن اور دوسری بات، ایک تو اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ موت نہیں آ سکتی، دوسرے نمبر پر سائنس کتنی ترقی کر گئی، ٹیکنالوجی کتنی زیادہ ترقی کر گئی، لیکن ان ترقیوں کے باوجود اور ان اختراعات و ایجادات کے باوجود دنیا کے اندر کوئی مشین، کوئی پرزہ ایسا نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ موت کب آئے گی۔ اتنی ترقیوں کے باوجود دنیا کی کوئی مشین یہ فیصلہ کر کے نہیں بتا سکتی کہ اس انسان کی موت کب آئے گی۔ اب ان دو پہلوؤں کو آپ سامنے رکھیں، جتنا زیادہ موت کا آنا یقینی ہے، موت کا آنا یقینی ہے، جتنا زیادہ موت کا آنا یقینی ہے اور اس کا وقت بھی کسی کو نہیں پتہ، ہم اتنے ہی زیادہ اس سے غافل ہیں۔ جتنا زیادہ موت کا آنا یقینی ہے
اور اس کا وقت بھی کسی کو نہیں پتہ. 1 منٹ کے بعد کوئی انتقال کر جائے، 1 سال کے بعد کر جائے، 1 مہینے کے بعد کر جائے، 1 ہفتے کے بعد کر جائے، کسی کو وقت کا نہیں معلوم. لیکن ہم اور آپ اس موت سے اتنے ہی زیادہ غافل ہیں. ہم اس کے سلسلے میں کوئی فکر نہیں کرتے. اپنے ہاتھوں سے ہم کتنے لوگوں کو مٹی دے رہے ہیں، کتنے لوگوں کو دفنا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو نہلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بالکل یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ساتھ بھی ایک نہ ایک دن یہی سلوک ہونا ہے. روزانہ قبرستان کے اندر میتوں کو دفن کیا جا رہا ہے، روزانہ جو ہے کندھوں پر جنازوں کو لے جایا جا رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سلوک صرف اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارا اس سے کیا مطلب ہے. نہیں، جو آج اس کے ساتھ ہوا ہے وہی آپ کے ساتھ ہونا ہے. شاعر نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج اس کی تو کل تیری باری ہے. جو انسان اس دنیا میں آیا ہے واپس اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم آخرت کے متعلق اور اپنی موت کے سلسلے میں اتنے غافل نظر آتے ہیں کہ گناہ کی تمام چیزیں ہماری وجود سے سرزد ہو رہی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ راشد، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے، وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے. راتوں کو گشت لگا کر، خفیہ اعتبار سے چکر لگا کر وہ دیکھا کرتے تھے کہ میری حکومت میں، میری رعایا میں کیا چل رہا ہے. ایک ماں، سحری کا وقت ہے، دن کا جھٹپٹا سا ہے، یعنی ہلکا دن نکل جاتا ہے لیکن رات باقی رہتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے سحر کا وقت، تڑکا اردو زبان میں. کہتے ہیں کہ دن کے جھٹپٹے کا سا وقت ہے. ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی، آج کل ہماری گائے دودھ کم دے رہی ہے، تم دودھ میں پانی ملا دینا. بیٹی کہنے لگی، امیر المؤمنین کا فرمان ہے، آرڈر ہے کہ دودھ میں اگر کوئی پانی ملاتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی. ماں کہتی ہے جواب میں، بیٹی یہاں پر تجھے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، سو رہے ہوں گے وہ تو اپنے محل کے اندر یا جہاں پر بھی، تو پانی ملا دے، تو کیوں زیادہ فالتو کی بات کرتی. بیٹی جواب دیتی ہے، اگرچہ امیر المؤمنین مجھے اس وقت پانی ملاتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المؤمنین کا جو امیر ہے وہ رب العالمین تو ہم سب کو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام گفتگو سوال و جواب کے ضمن میں وہ باہر دروازے پر کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں. انہوں نے اس دروازے پر نشان لگایا اور چپ چاپ آ گئے. اگلے دن دربار میں بلایا ماں کو بھی اور بیٹی کو بھی، اور اس عمل سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے صاحبزادے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا. اسی طریقے سے آپ ایک سفر پر جا رہے ہیں، ایک چرواہا جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا ہے. آپ نے اس سے کہا کہ آپ مجھے ایک بکری دے دو. چرواہا جواب میں کہتا ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے. حضرت عمر فاروق صرف بادشاہ نہیں تھے بلکہ خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی تربیت کرنے والے بھی تھے، حکیم بھی تھے. کہا تم مجھے ایک بکری دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا، اور اس سے میرا کام بھی بن جائے گا، تمہارا کام بھی بن جائے گا. میں اس کا دودھ بھی پیوں گا، ضرورت پیش آئی اس کو کاٹ کر کے میں اپنا کھانا بنا لوں گا. اگر تم سے تمہارا مالک پوچھے کہ ایک بکری کہاں گئی، اس سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، تمہیں وہ کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ جنگلوں میں عام بات ہے بھیڑیا کھانا جانوروں کو. لیکن وہ چرواہا کہتا ہے، یا ھذا فأین اللہ، تو مجھے اس بات کی دعوت دے رہا ہے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حضرت عمر فاروق ہے. جب چرواہے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یہ کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، تو زبان سے وہ چیخا اور پکار کر کہنے لگا، یا ھذا فأین اللہ، تو مجھے اس کام کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری کو کھا گیا ہے. اگر یہی سب کچھ ہے تو اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس چرواہے سے بہت خوش ہوئے، اور وہ تو اصل اس کو جانچنا چاہ رہے تھے.
کون سی چیز تھی جو رات کی تنہائی میں اس لڑکی کو اس بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ وہ دودھ میں پانی نہ ملائے؟ کون سی چیز تھی جو جنگل کی تنہائی کے اندر، جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں اور جہاں اس کو غلط کام کے مشورے دیے جا رہے ہیں اور اس کے تعبیرات سمجھائی جا رہی ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو وہاں اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے سے اس کو روک رہی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ موت کی فکر ہے، جو آج ہمارے اور آپ کے اندر نہیں۔ جس دن یہ موت کی فکر ہمارے ذہنوں میں آ جائے گی اور ہم اپنے دامن سے اس کو مضبوط طریقے سے باندھ لیں گے، پھر کسی گناہ کا ارتکاب ہمارے وجود سے سرزد نہیں ہوگا اور ہم گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں گے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں ہوں، بازار میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، چاہے باہر ہوں، ہم تمام طریقے سے گناہ کرتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں بھی کہیں سے کہیں تک یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا بھی ہے، اس رب العالمین کے سامنے ایک نہ ایک دن کھڑا ہونا ہے، اپنا منہ دکھانا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں کہیں سے کہیں تک گردش نہیں کرتی، اس لیے آج ہم سے تمام طریقے کے گناہ وجود میں آ رہے ہیں۔ جس دن ہمارے ذہن و دماغ کے کسی خانے میں یہ بات آ جائے گی کہ ہاں صحیح طریقے سے آ جائے گی کہ ہاں ہمیں اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، پھر اللہ رب العزت ہمیں ایسی طاقت دیں گے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک ہم اس دنیا کی زندگی میں مگن اور غافل اور غفلت کی چادر ہم اوڑھ کر کے چلتے رہیں گے، پھر ہم جو چاہے کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، یعنی دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ ہم نے بنا لی، ہم نے سمندروں میں راستے نکال دیے، ہم نے آسمانوں پر کمندیں ڈال لی، چاند پر لوگوں نے گھر بنا لیے، لوگ مریخ پر پہنچ رہے ہیں، تمام طرح کی ایجادات، تمام طرح کی ترقیاں انسان اپنے ذہن کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو، شعاعیں کہتے ہیں کرنوں کو، سورج کی جو کرنیں ہیں، انسان نے بتا دیا کہ یہ کتنے منٹ میں سورج کی کرنیں زمین پر آتی ہیں، ساری چیزیں ریکارڈ کے اندر موجود ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیات کی بنیاد پر۔ اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، یعنی اس کی زندگی کی جو تاریک رات ہے اس کو وہ صبح نہیں کر سکتا۔ جب رات آتی ہے تو رات کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ دن آتا ہے، اور دن آنے کا مطلب یہ ہے کہ رات چھٹ گئی، اب تم جو ہے دنیا کے اندر پھیل جاؤ۔ یہ تعبیرات ہوا کرتی ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، یعنی اس کی زندگی کی جو تاریک رات تھی اس کو اس نے سفید نہیں کیا، بس اپنی زندگی کی تاریک رات ہی کے اندر مگن ہوتا رہا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم فکر آخرت میں منہمک ہوں، اور 5 منٹ کم از کم پورے دن میں کسی وقت ہم نکالیں اور اس کا تصور کریں اور مراقبہ کریں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا ہے۔ 5 منٹ آپ یہ سمجھا کریں آنکھ بند کر کے کہ اس وقت میری موت آ گئی، مجھے چارپائی پر لٹا دیا گیا، لوگ آ کر میری زیارت کر رہے ہیں، اس کے بعد مجھے نہلایا جائے گا، اس کے بعد کفن پہنایا جائے گا، اور پھر لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جائیں گے، میری نماز جنازہ ہوگی، اور اس کے بعد مجھے قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر منکر نکیر آئیں گے اور مجھ سے سوالات کریں گے، اس کے بعد میرا کیا ہوگا؟ یہ جب تصورات کی دنیا میں گم ہو کر آپ اس طریقے سے مراقبہ کریں گے تو پھر آپ کو فکر آخرت اور موت کی فکر آپ کے دل میں آئے گی، اور گناہوں کی دنیا میں کمی ہوگی اور گناہوں کا لیول کم ہوگا۔ لیکن جب تک فکر آخرت اور موت کی فکر ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی تو پھر ہم دنیا میں جو چاہیں گے کریں گے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز
موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں فرمایا صلو قبل ان تصلو، نماز پڑھ لو، نماز کی پابندی کر لو قبل اس لیے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان بھی دی جا چکی، تکبیر بھی پڑھی جا چکی، اب صرف نماز کا انتظار ہے، وہ نماز جنازہ ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ یعنی تکبیر ہو گئی، اب امام صاحب جتنی دیر ان کو ہاتھ اٹھا کر نیت باندھنے میں لگتی ہے، ہماری زندگی کا ڈیوریشن، ہماری زندگی کا وقفہ صرف اتنا سا۔ اذان بھی ہو چکی، تکبیر بھی ہو چکی، اب صرف تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانے باقی ہیں، لیکن ہم اس سلسلے میں کوئی غور و فکر نہیں کر رہے۔ میرے بزرگوں، ہوش میں آؤ، غفلت کی زندگی جو آپ اور ہم گزار رہے ہیں اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ گراؤنڈ لیول پر ہمیں یہ چیز جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔